بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط حکومت کا قیام لازمی ہے۔ جب ایک مضبوط حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کی پہلی ترجیح ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف سیکورٹی ادارے بناتی ہے، مثلاً آرمی، رینجرز اور پولیس وغیرہ۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے مال و جان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ گھروں، دفتروں اور کاروبار کی جگہ کے اندر اور باہر جگہ جگہ سیکورٹی کیمرے بھی اسی مقصد کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے عدالتوں کی ایک لمبی چوڑی ہرارکی بھی قائم کر رکھی ہے۔ یہ عدالتیں مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہو کر سپریم کورٹ تک جاتی ہیں۔ حکومت لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان اداروں پر ہر سال کھربوں روپے خرچ کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ان سیکورٹی ایجنسیز اور عدالتوں کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ فساد فی الارض پیدا کرنے والے لوگوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے اور ان کو سزا دی جائے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہ سکے۔ حقیقت میں فساد فی الارض کی ابتدا اس وقت ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ انفرادی یا اجتماعی سطح پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو توڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا ہے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بھتہ خوری کرتا ہے، اقربا پروری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سڑکیں بند کر دینا، ہڑتالیں کرا دینا اور سول نافرمانی کی تحریکیں چلانا، سرکاری اور پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچانا، یہ بھی سارے یہ فساد فی الارض میں ہی آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر فساد فی الارض کو انتہائی ناپسندیدہ حرکت قرار دیا اور اس سے منع فرمایا ہے۔ چند ایک آیات کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 کا مفہوم یہ ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205، اس کا مفہوم یہ ہے جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32، اس کا مفہوم یہ ہے اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 56، اس میں بیان ہے اور زمین پر فساد مت پھیلاؤ بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74 کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 کا مفہوم ہے اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور عضوِ زمین میں فساد مت پھیلاؤ بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی ہے، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 86 کا مفہوم ہے اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ سورہ ہود آیت نمبر 85 کا مفہوم ہے اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو
اور ज़मीन में फसाद और ख़राबी ना मचाओ। सूरह हूद आयत नंबर 116। इसका मफ़हूम ये है, बस क्यों ना तुमसे पहले ज़माने के लोगों में से ऐसे अहले खैर हुए जो ज़मीन में फसाद फैलाने से रोकते। सूरह राद आयत नंबर 25। इसका मफ़हूम यह है कि और जो लोग अल्लाह का अहद उसके मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और उन तमाम रिश्तों और हुकूक को कता कर देते हैं जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, और ज़मीन में फसाद अंगेज़ी करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। सूरह शूरा की आयत नंबर 151 और 52, 151 और 152। इसका मफ़हूम यह है, और हद से बढ़ने वाले लोगों के हुक्म की अताअत ना करो, जो लोग जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते हैं। सूरह शूरा की आयत नंबर 183। इसका मफ़हूम यह है कि और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दो और ज़मीन में फसाद और ख़राबी फैलाते ना फिरो। सूरह नमल आयत नंबर 48। इसका मफ़हूम यह है, और उस शहर में 9 सरदार थे जो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। सूरह कसस आयत नंबर 77 का मफ़हूम यह है, बेशक अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह अनकबूत आयत नंबर 36 का मफ़हूम यह है, और मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा है, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क़यामत के दिन की तवक्को रखो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। सूरह रूम आयत नंबर 41। इसका मफ़हूम यह है, खुश्की और तरी में लोगों की बदअमलियों के बायस फसाद फैल गया, इसलिए कि उन्हें उनके बाज़ करतूतों का फल अल्लाह ताला चिखा दे। बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाएं। मैं समझता हूँ कि हम में से हर शख्स को तन्हाई में बैठकर अपना अपना जायज़ा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके किसी अमल, इसके किसी एक्शन या रिएक्शन की वजह से फसाद फिल अर्ज़ तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो फसाद फिल अर्ज़ के हम बहुत सारे मेरे ख़्याल में मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारी जो है ना मुश्किलात कौमी सतह पर, इनफरादी सतह पर आ रही हैं। तो लिहाजा हमें अपनी सबसे पहले अपने घर में अमन कायम करना चाहिए। आपस में जब हम इख्तलाफ राय करके एक दूसरे को गाली गलौज शुरू कर देते हैं तो ये भी एक फसाद फिल अर्ज़ी हो जाता है। तो हमें अपने घर से फसाद फिल अर्ज़ को ख़त्म करने की जद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाब।